السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا اور آپ کا شکریہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا فیاض ولانا آفیشیل یوٹیوب چینل کے لیے۔ ناظرین، آج ایک بار پھر میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں پاکستان کے سینئر ترین صحافی جناب شاہین صاحب صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، اور آپ کے سارے دیکھنے والوں کو میرا بہت بہت سلام جی۔ سر، آپ نے مشورہ تو بڑا صائب دیا تھا اس مینڈیٹ سے اور حکومت اور ان کے سرپرستوں کو، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، کہ آپ کے پاس بہترین موقع ہے کہ آپ عمران خان کو باہر نکالیں، تھوڑی سی پی ٹی آئی والوں کے لیے نرمی کریں، لوگ سڑکوں پر ہوں گے اور آپ کے پاس بہانہ ہوگا کہ دیکھیں اب تو کنٹرول عمران خان کے ہاتھ میں ہے، اور عمران خان سے کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اب آپ فیس کرو ان کو اور جواب دو ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور ہم اسرائیل اپنی فوج بھیجنے سے بچ جائیں گے۔ لیکن شاید آپ کا مشورہ انہیں سمجھ نہیں آیا، اور دوسری طرف اچکزئی صاحب نے اپوزیشن لیڈر کی کرسی سنبھالتے ہی اسمبلی کے اندر یہ مشورہ دیا تھا کہ بھائی ہمیں پتا ہے آپ پھنس چکے ہو وعدہ کر کے، آپ پارلیمان میں لے آئیں، ہم پارلیمان میں ریجیکٹ کر دیں گے اسے، اور آپ کہہ دیجئے گا کہ ہماری پارلیمان نہیں مانتی۔ لیکن نہ آپ کا مشورہ ان کو سمجھ آیا، نہ اچکزئی صاحب کا سمجھ آیا، اور آج انہوں نے فوراً جمپ ان کر گئے کہ ٹھیک ہے جی ہم حماس سے اسلحہ چھیننے کے لیے اسرائیل جانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا اندر کا خوف ہے، کانفیڈنس نہیں ہے، یا کوئی انہیں سمجھ نہیں ہے ڈپلومیسی کی کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، جو بندہ کیا کرچز لے کے کھڑا ہو اور نیچے کیچڑ ہو، زمین سلپری ہو، اس کو پتہ نہیں ہو میں نیچے پیر رکھوں گا تو کدھر میرا پاؤں جائے گا، اس بری حالت میں وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ کسی باہر والے کو غصہ دلائے یا کسی باہر والے سے پڑھگا کرے کہ وہ آ کے تھوڑا سا ہلکا سا دھکا بھی دے گا تو اس کا تو پورا کیس دھڑام ہو جائے گا۔ ان کی یہ بیچاروں کی، ان کو چاہیے تھا کہ اپنی بیس کو اسٹرانگ کرتے، جی پورے ملک کو ساتھ لے کے کھڑے ہوتے، پوری آپ کی پارلیمنٹ ساتھ کھڑی ہوتی ہے، آپ کے پولیٹیکل لیڈر ساتھ کھڑے ہوتے۔ اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں یہ۔ ایک جگہ میں نے کہا کہ جی یہ بالکل وہ والا ٹائم ہے جب کہ 98 میں ایٹامک دھماکے کرنے والا ٹائم تھا۔ اس وقت اگر سب مل کے فیصلہ نہ کرتے تو آج پاکستان پتہ نہیں ہوتا بھی کہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت انہوں نے ایٹامک پاور بنا دیا پاکستان کو، اور وہ فیصلہ تھا پورے قوم کا۔ بالکل یہ اب اسی جگہ پہ آگے کھڑے ہو گئے کہ اگر آج انہوں نے یہ غلط فیصلہ کر لیا تو یہ قوم تو بھی پتہ نہیں کہ لڑکتی ہوئی کدھر جائے گی، کون کون اس کو پیٹے گا، کون کون مارے گا۔ اندر سے تو یہ ہے ہی پٹے پٹائے، اور باہر سے بھی پھر ان کو جب پڑھنا شروع ہوگا تو یہ تو بھاگیں گے، اور یہ جب بھاگیں گے پھر اس کے بعد اس کو سنبھالنا بھی پورے ملک کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اس صورت حال میں نہ لائے کہ ہم آپ کا پورا ملک جو ہے وہ کنٹرول میں نہ آ سکے پھر، مگر ان کو نہیں سمجھ آ رہی، وہ اپنے ڈر کے مارے، اپنے خوف کے مارے، اپنی ایگو کے مارے انا کو لے کے چلے جا رہے کرے جا رہے۔ اب سائن کر دیا انہوں نے، اب جب وہ وہاں کہیں گے جی بھیجے، اب بھیجیں گے۔ اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ میں پھر دوبارہ روز کہوں گا کہ جس دن ان کی فوج وہاں گئی نا، اس کے 2-4 دن کے اندر ان کی فوج پہ حملہ ہوگا، کریں گے ان کے ایجنٹ، اسرائیلی ایجنٹ یا دوسرے، اور لگائیں گے حماس کے اوپر کہ آپ نے ہمارے 2-4-10 بندے مار دیے۔ یہ ہوگا سیناریو۔ اب آپ لاکھ کہتے رہے کہ جی ہم نے ان کو نہیں مارنا، ان کو نہیں مارنا، ان کو نہیں مارنا، آپ کے ہاتھ میں ایک بڑا اچھا گراؤنڈ آ جائے گا کہ ہمارے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے تو ہم بھی جواب دیں گے، تو یہ پھنس جائیں گے، پھر جا کے پھنسے سے ہوئے ویسے ہی۔ تو یہ بڑی مشکل میں اب پھنسے ہیں، اور نکلنا ان کے لیے واقعی مشکل ہے۔ اور ابھی تو چاروں طرف سے دنیا ساری الٹ رہی ہے، پتہ نہیں کدھر کدھر جا رہے ہیں لوگ جو ان کے ساتھی تھے۔ کینیڈا امریکہ میں لڑائی ہو رہی ہے، یورپ امریکہ میں لڑائی ہو رہی ہے، وہ ایک دوسرے کے خلاف فوجیں بھیج رہے ہیں گرین لینڈ میں، اور یہاں پہ ہم جناب جو ہے وہ جا کے اپنے مسلمانوں کو مارنے کے چکر میں ہے۔ یار یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ سر، آپ نے خوف کی بات کی تو انہیں خوف کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ جو یہ لنچ میں وعدے کر کے آئے ہیں یا بعد ازاں ان کی فون کالز ہوتی رہی ہیں، واٹس ایپ میسیجز ہوتے رہے ہیں، ای میلز ہوتی رہی ہیں، کہ وہ ساری کہیں باہر پبلک نہ کر دے ڈونلڈ ٹرمپ، یہ خوف تو نہیں تھا کہ لمبے چوڑے وعدے کیے ہیں؟ وہ تو اس سے تو انکار یہ کر ہی نہیں سکتے نا، وہ تو جا کے وہ تو اس لیول پہ کر کے آئے، جب لنچ کھا کے آئے تو وہ تو سارا ان کے پاس ریکارڈڈ ہے۔ اس سے تو بھاگے جائیں گے تو وہ تو 2 منٹ میں کار ان کے مروڑ کے کھڑا کر دے گا ان کو، یہ کیا کر رہا تم، اور پھر ان کے پاس ہمت نہیں ہے اس کو جواب دینے کی، کیونکہ وہ تو اس وقت تو یہ اتنے پھنسے ہوئے تھے، ان کو یہ لگا کہ جی ٹرمپ نے آ کر ہمیں ڈومیسٹک سینیریو میں بچا لیا ہے، ہماری جو اندر یہ کٹائی ہو رہی تھی اس سے ہم بچ گئے، اور جس نے جو کہا انہوں نے کہا ہم تیار ہیں دینے کے لیے۔ اب وہ گلے میں آگے پڑ گیا۔ اب کتنے دن ہوئے؟ 6 مہینے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد 6 مہینے پہلے انہوں نے یہ کیا تھا، 6 مہینے کے اندر اب یہ بھگتے۔
ملک کے اندر حالات اور خراب سے خراب ہوتے گئے، ان کی پاور بیس جو ہے نا بالکل زیرو ہوتی گئی، پاکستانی جو ہے نا اتنے سخت غصے میں ہے کہ جی تو کینیڈین پرائم منسٹر مارک کارنی نے کل تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ if we are not at the table we are in the menu. کہیں یہ خوف تو نہیں تھا کہ اگر ہم ٹیبل پہ نہیں ہوں گے، ہم اسرائیل والا پیس بورڈ جوائن نہیں کریں گے تو کہیں مینیو پہ ہی نہ رکھ لے پاکستان کو ڈونلڈ ٹرمپ، اور ایران کے بعد بلوچستان کا جس طرح ذکر کیا ہے انہوں نے، اور پھر پاکستان کی طرف نہ چڑھ دوڑے، کہیں یہ ڈر خوف تو نہیں تھا اس اٹامک پاور اور دنیا کی اسٹرانگ ترین فوج کو؟ ان کو تو ڈر یہ ہے کہ جی اگر ٹرمپ صاحب ناراض ہو گئے، ان کو تو اصلی تو مسئلہ ان کا یہ ہے کہ جی امریکہ ناراض ہو جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی دوسرے نیچے والے دو چار لوگوں سے بات کرتا ہے اور وہ پھر سارا کام ہو جاتا ہے۔ ضیاء اللہ کا کیا ہوا تھا؟ تو اس لیے یہ ان کو ڈر یہ نہیں ہے کہ جی امریکہ ایران پہ حملہ کر دے گا تو ہم کیا کریں گے، یہ تو اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنی کرسی بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس وقت پورے قوم کو ایک ساتھ ہو کے فیصلہ لینے کی ضرورت ہے، اور اس کنسنسس میں آپ عمران خان کو باہر نہیں رکھ سکتے، یہ فیصلہ کرنے کی، سوچنے کی اور انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ سر ہماری انٹرنل سیکیورٹی اتنی کمزور ہے، ہمارے کیا آپ سمجھتے ہیں حکومت کے اندر غدار ہیں، پارلیمان کے اندر غدار ہیں، کیبنٹ کے اندر غدار ہیں، کون ہے ان کا تختہ الٹ دے گا؟ سب ان کے خلاف ہے، بولنے کی ہمت کوئی نہیں ہے، دو چار اوپر کے ہوں گے جو ان کے ساتھ ہیں، لیکن سب اندر سے ان کے خلاف ہے۔ اچھا، لیکن وہ بولتے نہیں ہے۔ جس دن ان کو پتا چلا کہ جی ٹرمپ صاحب نے مروڑ دیے، جس دن اور اس دن وہ سارے شیر بن جائیں گے، پھر ان کے نیچے کچھ بھی نہیں رہے گا ان کے پاس۔ دوسری طرف سر اب اگر ہم فار ایگزامپل چلے جاتے ہیں، بظاہر کہا گیا ہے کہ پاکستان، سعودی عرب، ترکی، یو اے ای، جارڈن اور انڈونیشیا، ان ملکوں نے 8-10 ملکوں نے اکٹھے فیصلہ کیا ہے جانے کا۔ مڈل ایسٹ والے جو ہیں وہ تو چلیں جس طریقے سے بھی اسرائیل کے سامنے انہوں نے لیٹ گئے۔ ہمارا کیا صورت ہے کہ ہم یورپ پورا ٹرمپ کے خلاف ہے، برطانیہ ٹرمپ کے خلاف ہے، رشیا اور چائنا ٹرمپ کے خلاف ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم چائنا ہمارا آئرن بردر ہے، اور ہم وہ سب کچھ بھول کے جا کے ہم گھس گئے ہیں ٹرمپ کی گود میں۔ یہی تو مسئلہ ہے نا کہ جی اب ان کو رستہ بھی نظر نہیں آ رہا نا، ٹرمپ کو وہ فیس نہیں کر سکتے کیونکہ وعدے کر رہے ہیں۔ اب یہ پرسنل انٹرسٹ اور قومی انٹرسٹ دونوں کا ایک بہت بڑا کلیش آ کے کھڑا ہو گیا کہ یہ اب یہ پرسنل جنتا جسے کہتے ہیں اوپر بیٹھی ہے جی 3-4 لوگوں کی، اس کا انٹرسٹ ہے کہ جی ہم بس چلتے رہے جب تک چلتے ہیں، جب ہمارا ختم ہوگا تو پھر ہم کو موقع ملنا چاہیے کہ جی ہم یہاں سے زندہ سلامت نکل جائیں، بس اس سے زیادہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان کا۔ اور باقی پورا ملک پتہ نہیں کہاں سے کہاں جائے گا اور کدھر جائے گا اور کس قابل بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ ٹرمپ صاحب تو پھر آپ کو پتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو ایران والا حشر کر دیتے ہیں کہ جی 150 جہاز بھیج دیے انہوں نے، اور جو انہوں نے جس کو مار دیا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی چلو صدر کو اٹھا کے تو گھر سے اپنے اٹھا کے لے آؤ ادھر، تو وہ تو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ دوسرا سر ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور فوجی جو پوری کمانڈ جو ہے، ہائی کمانڈ جس وقت کہہ رہے ہیں آپ، جو بھی کہہ رہے ہیں، ان کو بیٹھ کے سمجھانے کی ضرورت ہے یار ہم سب مل کے کریں تو سب کی جان بچ جائے گی، اور مل کے نہیں کر رہے تو آپ کی جان تو خیر بچے گی نہیں، پورا ملک بھی ڈوبے گا۔ سر کیبنٹ کو تو انہوں نے امپورٹنس نہیں دی، پارلیمان کو بھی امپورٹنس نہیں دی، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی نہیں امپورٹنس دی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں بیک اینڈ پہ انہوں نے اڈیالہ میں عمران خان سے ڈسکس کیا ہوگا، کسی ان کے بندے نے جا کے اور عمران خان سے پوچھا ہوگا کیا میں نے کہا کیا یار، اگر کرے تو ذرا کچھ اس کا نظر آنا چاہیے۔ عمران خان سے بات کرنے کا یہ کوئی چھپ چھپا کے وہ بات کرنے والا تو ہے نہیں، وہ تو کہے گا جی یہ آپ پہلے یہ آپ نے یہ جو گن مچایا ہوا ہے، پورا ایک ظلم اور سڑکوں پہ عورتوں کو آپ گھسیٹ رہے ہیں، یہ آپ بند کریں، پھر اب آپ سے کوئی انسان بنے، بھیڑیوں کی طرح آپ حرکتیں کریں گے، ہمارے لوگوں کو آپ پیٹیں گے، ماریں گے، خالی کھڑا ہو کے نعرے لگانے پہ، تو یہ تو ایکسیپٹیبل عمران خان کو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ کہیں گے جی یہ سب آپ بند کریں اور چلے باہر میں نکلتا ہوں، آئے بیٹھے کانفرنس بلائیں، آپ سب لوگوں کو بلا لیں، اس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور بالکل ہو سکتی ہے بات، اور وہاں کنسنسس آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں ان سارے ایشوز پہ۔ چلے باقی چیزوں کو چھوڑ دیں گے، وہ سندھ کا کیا ہوگا تو کیا شیئر ہوگا تو یہ ہوگا تو وہ، یہ سب بعد میں ہوتا رہے گا۔ یہ پورے ملک کے ایشوز ہے یہ، اور ملک کے ایشوز سارے مل کے آپ فیصلہ کریں جس پہ کہ لوگ کھڑے رہیں، آپ ہوں یا نہ ہو، عمران خان ہو یا نہ ہو، سب کے ایک ایٹامک پاور کے دھماکے آپ نے کیے تھے، تو اس کے بعد آپ کو اندر اسٹیبلٹی ایسی آئی تھی کہ آج تک وہ موجود ہے۔ بالکل، اور یہی اب اس وقت وہی چاہیے آپ کو کہ ایک ایسی اسٹیبلٹی آئے کہ جی کوئی ہٹے یا جائے یا آئے، آپ کا ملک کھڑا رہے۔
تو یہ اتنی عقل ہی نہیں ہے ان کی، یا سمجھ ہے نہیں ہے، یا چھوٹے دماغ ہے، یا پتہ نہیں کیا ہے ان کا حال ہے. سر محمود خان اچکزئی کے اپوزیشن لیڈر کے طور پر آنے کے بعد ان کی جو پہلی سپیچ تھی اس سے یہ تاثر ملا ہے کہ ایک منجا ہوا سیاستدان آ گیا ہے، تو میں بھی کوئی پل کا کردار ادا کریں گے. جو ہارڈ لائنز اختیار کی ہوئی ہیں دونوں طرف، پی ٹی آئی والوں نے بھی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں نے بھی، شاید اس میں کوئی نرمی آئے گی. لیکن اگر محمود خان اچکزئی ابھی 22 جنوری سے لے کر 8 فروری کے درمیان کوئی راستہ نہیں نکالتے، یا یہ کنسنسس جس طرح کی ضرورت ہے نہیں ہوتا، تو پھر 8 فروری کا ٹیمپو تو بن جائے گا جس طرح کراچی میں، کوئٹہ میں، لاہور میں، پشاور میں، جگہ جگہ جہاں جہاں سہیل خان آفریدی اور ان کے ساتھی نکلتے ہیں، لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں اور لوگوں میں جوش بھی ہے، جذبہ بھی ہے، اور علیمہ خانم اینڈ کمپنی وہ بھی کمزور نہیں پڑ رہے. تو پھر 8 فروری کا پھر دمادم مسجد کے اندر تو پھر ہوگا. 8 فروری کا ڈیٹ تو ہے، اور 8 فروری کی ڈیٹ بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے دی ہے کہ تیاری کریں لوگ، اور 1 مہینہ 1.5 مہینہ میں مجھے تو لگ رہا تھا کہ بہت لمبی ڈیٹ انہوں نے دی ہے، لیکن وہ اب ڈیٹ قریب آتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن 8 فروری ہو بھی جائے، پورے دن آپ جلسہ جلوس کر لیں، ہنگامہ کر لیں، بند کر دیں، 1 دن کی ہڑتال کر لیں، اس کے بعد 9 فروری بھی تو آئے گا نا، تو پھر سارا کچھ دوبارہ کھلے گا، پھر کیا ہوگا؟ تو اس سے کوئی اتنا ایک میسج تو جائے گا کہ جی پورا ملک آپ کے خلاف ہے، آپ کو عقل آ جانی چاہیے. اور اگر آپ پھر بھی سوچنے کو اور کوئی صحیح فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، تو پھر لوگ پھر اب سوچیں گے کہ جی ہم نے پورا ملک بھی بند کر دیا، ان کو عقل نہیں آئی، اب اٹھاؤ ڈنڈے، یہ ڈنڈا مارے تو ڈنڈا مارو، یہ گولی مارے تو پھر ان کو جواب دو، یہ جو بھی کرے ان کے ساتھ اسی طرح کا. اور پورا خیبر پختونخوا تو پورا تیار بیٹھا ہے، بلوچستان پہلے ہی لڑا ہوا ہے، آدھے دن تو وہ بند رہتا ہے، آدھے دن آپ اس کو کھول نہیں سکتے. تو پھر ملک پھر لڑائی ہے تو پھر لڑائی ہے، پھر چلو. تو وہ تو پھر آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے. یہ جو سارے آپ اتنے بڑے بڑے وعدے کر کے آ رہے ہیں کہ جی فوج ادھر بھیج دیں گے اور یہ اس کو بچا لیں گے اور یہ کر لیں گے، وہ سب کدھر جائے گا آپ کا؟ ٹرمپ کہے گا جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، آپس میں آپ لڑ رہے ہیں یا ہم کو بچانے آیا؟ دوسری طرف سر یو اے ای کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے تعلقات تھے، لیکن اب لگتا ہے وہ ہمارے تعلقات کا بیچ چوراہے میں بانڈا پھوٹ گیا ہے کہ یو اے ای کے پریزیڈنٹ پاکستان آئے، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کھڑے کھڑے انہوں نے کہا ہمارے $3 ارب نکالیں. انہوں نے کہا جی 3 تو نہیں ہے، 1 ارب کے ہمارے شیئرز لے لیں فوجی فاؤنڈیشن کی اور 2 ارب رول اوور کر دیں. اس کے بعد وہ یہاں سے اسلام آباد ایئرپورٹ سے ہی واپس چلے گئے. اب وہ انڈیا گئے ہیں، اور انڈیا جو ہمارا اصلی دشمن ہے اس کے ساتھ $200 ارب کے تجارتی معاہدے کر لیے انہوں نے. ہم $1 ارب کے فوجی فاؤنڈیشن کے شیئر بیچ رہے ہیں ورسز وہ $200 ارب کی وہاں ڈیل ہو رہی ہے. اور ادھر یورپی کمیشن کی جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اناؤنس کیا ہے مدرز آف دی بگ ڈیلز ہم انڈیا کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. انڈیا کے ساتھ کریں. تو یورپ بھی انڈیا کے ساتھ جا رہا ہے، یو اے بھی انڈیا کے ساتھ جا رہا ہے، سعودیہ والوں کا بھی جب داؤ لگے گا وہ بھی انڈیا کے ساتھ چلے جائیں گے. تو ہم کہاں کھڑے ہیں سر؟ کہیں بھی نہیں. آپ نے تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں رکھا کہ کوئی آپ پہ ٹرسٹ کرے، کوئی ایک پیسہ بھی لا کے لگائے. وہ تو یہ پرانی دوستیاں جو ہیں، جو پرانے ان کے انٹرسٹ ہیں، اس کی وجہ سے یہ آپ کو رول اوور بھی دے رہے ہیں اور 1 ارب کے قرضے بھی دے رہے ہیں، اور آپ کے لوگوں کو بھی رکھا ہوا ہے. میں تو یہ ڈر رہا ہوں کہ جی کسی دن یو اے ای کہے گا نکلو سارے پاکستانی یہاں سے واپس جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے آپ. پھر کیا کریں گے آپ؟ ان کو کوئی زبردستی تو نہیں ہے کہ آپ وہ ان کو وہاں رکھیں. جی آپ نے جس طریقے سے یہ ہینڈل کر رہے ہیں، یہ تو آپ کے سعودی عرب بھی کھڑا ہو کے انہوں نے ویسے ہی 50-60 ہزار لوگوں کو نکال دیا کہ یہ بھکاری ہیں. جی تو آپ کسی چیز کو کنٹرول کر نہیں سکتے. لوگوں کو آپ بھاگ رہے ہیں یہاں سے، ان کو روک نہیں سکتے. لوگوں کے لیے کوئی گھر میں کوئی روزگار نہیں ہے. آپ جو روزگار دینے والے ملک ہیں ان کو آپ نے سب کو ناراض کیا ہوا ہے. تو آپ جا کدھر رہے ہیں یار؟ کوئی عقل بیٹھ کے سوچتا بھی ہے کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیا ہوگا ہمارا ایسے؟ اپنی بس فکر نہیں ہے ان کو، ہم چلے جائیں گے تو بس ٹھیک ہو جائے گا ہر چیز. یہ تو اپروچ ملک کے لیے نہیں ہو سکتی نا. اچھا صاحب 10 تقریریں کر لیں، وہ پہلے بھی کرتے تھے، اس سے کیا ہوگا؟ ان میں چینج تو یہاں آنا چاہیے کہ جی ہم نے کچھ اپنی یہ روش چینج کر کے تو ہم نے ان سب کو ملانا ہے، لا کے بٹھانا ہے سب کو. اگر یہ تبدیلی نہیں آتی تو 10 تقریریں لوگ کر لیں، 10 اسٹرائک کر لیں، روز بند کر دیں، آپ یہ لڑائی کرتے رہیں گے، ڈنڈے چلاتے رہیں گے، پھر کیا ہے؟ یو اے کے ساتھ ہمارے سر تعلقات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ انہوں نے 1996-97 میں ہم نے $45 کروڑ کا ایک لون لیا تھا ان سے، جو آج تک ہم نے واپس نہیں کیا، اور اس پہ انٹرسٹ تھا 3%. اب کچھ دن پہلے یو اے ای نے اسے 3% کو 6.5% کر دیا ہے غصے میں آ کے. یار وہ
45 करोड़ का जो है ना वो 200 करोड़ का हो जाएगा, देने की हिम्मत नहीं है हमारी। उनको भी पता है कि बेचारों की हिम्मत नहीं है देने की, वो हो जाएगा कागजों में 200 हो जाएगा। फिर आप उनकी बात मानेंगे कि जी जो वो जो कहते हैं उनकी तरफ से आप अगर इस तरह की पॉलिसी रखेंगे कि आप जो कहते हैं वो कर नहीं सकते, जो आप प्रॉमिस करते हैं वो डिलीवर नहीं कर सकते, और ये सारा सबके साथ यही हो रहा है। सऊदी अरब के आपने सऊदी एक डिफेंस पैक्ट कर लिया, उस कभी उसके उस साइनिंग के बाद कभी आपको नजर आया है कि वो डिफेंस पैक्ट किसी जगह कोई हरकत में आ रहा है या कोई कागजों में मौजूद है या कोई उसको देख रहा है या सोच रहा है उस पर? तो वो क्या फायदा हुआ? अब जो जो यूएई के प्रेसिडेंट इंडिया गए थे वो भी 2 घंटे के लिए गए थे वहां, लेकिन वो सारा कुछ पहले तैयार करके गए थे। 2 घंटे में उन्होंने साइन में अपने जो एग्रीमेंट्स होते हैं, इंटेंट के जो लेटर ऑफ इंटेंट साइन किए और आ गए, और काम चलता रहेगा उसमें। तो ये इसी तरह होता है, ये जब प्रेसिडेंट आते हैं जाते हैं तो पहले सब चीजें तय हो जाती है फिर आते हैं ये, वरना तो वो आता ही नहीं है इस तरह। सर आप सऊदीया और पाकिस्तान के पैक्ट की बात करते हैं। इस्लामाबाद से खालिद मुस्तफ़ा एनर्जी सेक्टर के बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, उनकी खबर है कि सऊदी अरब और कुवैत से ताल्लुक रखने वाले के इलेक्ट्रिक के सरमायाकारों ने पाकिस्तान के खिलाफ $2 अरब का बैनुल-अक़वामी सालिसी केस दायर कर दिया है। आप बताएं, वो तो हमसे $2 अरब मांग रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट में, आर्बिट्रेटरी कोर्ट में चले गए हैं, और वो कहते हैं जी दें हमारे $2 अरब कहाँ हैं। ये तो जरदारी साहब अपने दोस्तों को ये तो यूएई में बेच के गए थे, ये सऊदी अरब वाले बीच में कब आ गए? वो भी होंगे शायद, पता नहीं, कहीं ना कहीं सऊदी अरब और कुवैत। जब ये शेडी डील्स और ब्लैक डील्स और अंडर द टेबल डील्स होती हैं तो इसमें यही होता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपना साइन करके बैठा रहता है, जब वक्त आता है तो फिर निकल आता है। अब करना पड़ेगा इनको, जैसे अब रिकॉर्डिंग में 6 अरब का जुर्माना हो गया था इन पे, फिर भी समझ नहीं आया इनको कि क्या करना है। उसी तरह वो लटका पड़ा हुआ है, किसी को दे दिया किसी को नहीं दिया, आधा दे दिया आधा कर दिया, कुछ उसका हल नहीं है। तो ये सारे डिसीजंस होते हैं नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के। अगर आप पर्सनल और पार्टी इंटरेस्ट को रख के और जाती इंटरेस्ट को रख के करेंगे तो ये सब गड़बड़ होती है, और कहीं ना कहीं फिर आपके मुंह पे आके वो थप्पड़ पड़ते हैं। दूसरी तरफ सर इंतकाम की सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में अदालती इस्लाहात के हवाले से एक इजलास हुआ, और उसमें फैसला ये किया गया कि जायद उम्र के जो कैदी होते हैं उनकी पिटीशन फौरी समाअत के लिए लग जाती हैं, और उसमें उम्र की हद थी 70 साल। इन्होंने अब 70 साल से 80 साल कर दिया है कि कहीं इमरान खान को हमें फौरी समाअत के लिए वो रियायत ना देनी पड़ जाए। ये इस हद तक जाती इंतकाम पर उतरे हुए हैं सर, और ये पाकिस्तान की अवाम देख रही है। वो तो एक थोड़े से कैदी होंगे, ये तो पूरे मुल्क के जो 25 साल वाले वोटर हैं, 18 से 25 साल वाले सब वोटरों को ये जो उनका फ्रेंचाइज का हक होता है, वोटिंग का हक होता है, वो छीनने लगे हैं वो, कि जी इनसे ये सब बेकार की बातें, फजूल की बातें, इनकी अक्ल पता नहीं कहाँ घास चरने गई हुई है। इनको घास भी मिल रही है नहीं मिल रही है, मुझे तो लगता है कि पता नहीं ये घूम रहे हैं सहरा में, कुछ इनको समझ नहीं आ रही। और ये काम ऐसे कर रहे हैं कि जी जैसे ये सारी उम्र बैठे रहेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता सर। इस सारी सूरत हाल में सर पाकिस्तान का काला कोर्ट जो है, हमारे वकला हैं, अब हादी अली चट्टा और ईमान मजारी को पूरी रात कोर्ट में गुजारनी पड़ी है, और पाकिस्तान के 2 लाख से ज्यादा काले कोर्ट वाले हैं, वकला की बिरादरी है, और वो खुली आंखों से देख रहे हैं, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि बाहर सड़क पर आकर वो कुछ पूछें इस हुकूमत से, जवाब मांगे, नहीं मांग रहे। मीडिया हमारा बिल्कुल फारिग हो चुका है, मीडिया के सामने सब कुछ है, लेकिन मीडिया की भी जबानें बंद हैं। मीडिया के बारे में तो मैं सुन रहा था कि जी वो उन्होंने लिख के भेजिए, पूरे टिकर भी भेजे, खबरें भी भेजी है, हेडलाइन भी भेजी है, उनके जो बॉक्सेस बनते वो भी भेजे हैं, ये भी बता दिया कि जी कौन सा एंकर बैठ के ये करे और हर चैनल को वो 2-3 ब्रिगेडियर साहब जो है वो यही काम कर रहे हैं, वो बैठ के बैकग्राउंड से मीडिया रिमोट कंट्रोल से सारे चैनल चला रहे हैं। तो अब इस लेवल पे आके तो अगर आप काम कर रहे हैं और इस तरह के काम कर रहे हैं तो आपने जो असली काम करने हैं वो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये असली काम क्या है, और वहां पे जब मारे जाएंगे आपको तो फिर आपकी पिटाई होगी। सही सर, हमारे यहाँ बॉडीज होती हैं, एक CPNE, एक APNF, एक PBA, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, उनको कहाँ देखते हैं आप सर? सर वो बहुत ही मशहूर एक पंजाबी का है, उसको मैं रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन उसका मतलब ये है कि जी अगर भूखे ने भूखे के ऊपर चढ़ाई कर दी तो दोनों ही मर जाते तो हालांकि सारे मरे हुए क्या कोई करेगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।